افسانہ پرچھائیاں۔ ڈرامے کی ریہرسل کے آج سے شروع ہونا ہے، اس لیے شامل ہونے والے سبھی طلباء ریہرسل روم میں آ جائیں۔ سر عدنان نے اعلان کرایا تو ڈرامے کے سارے کردار بتائے گئے مقام پر جمع ہونے لگے۔ وہیں پہلی ہی ملاقات میں وہ اسے بھا گئی تھی۔ پریکٹس کے دوران ہی دونوں کی دوستی مخصوص رشتے کا پتہ دے گئی۔ سارہ ملک نام تھا اس کا۔ نام کی طرح وہ خود بھی حسین تھی، گول گول کلائیاں، گداز جسم والی سارہ ملک، اور وہ یعنی میر عالم۔ رفتہ رفتہ یہ دو نام پورے کالج کے لیے ایک ہی نام بن گیا، اور پھر 5 سال وہ دونوں ایک ساتھ رہے۔ 5 سال کب اور کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج سے فارغ ہو کر دونوں اپنی اپنی جاب میں مصروف ہو گئے، لیکن رشتے میں کوئی فرق نہ آیا۔ عجیب لڑکی تھی وہ، دوسروں سے ذرا مختلف، ہمیشہ خوش رہا کرتی، نہ کوئی فرمائش، نہ کسی بات کی تمنا، نہ اظہار، نہ دولت کی ہوس۔ اسے بس محبت عزیز تھی، صرف محبت۔ اسے یاد آیا وہ پہلا موقع جب وہ اس کے لیے اولین تحفہ لایا تھا۔ کتنا خوش ہوئی تھی وہ جب اس نے جے پور کے کنگن اور بڑے بڑے ایئر رنگ دیے تھے۔ شوخ اور چنچل سی سارہ کافی کارنر پر بیٹھ کر اس کے دیے تحفے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ایئر رنگ اتارے اور اس کے دیے ہوئے ایئر رنگ پہن کر ایک فوٹو لے لیا۔ میر عالم، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ آرٹیفیشل زیور بھی نہیں، بس ساتھ مت چھوڑنا۔ میری ممی کہتی ہیں عورت کا سب سے بڑا زیور محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے۔ وہ محبت کے دھنک رنگوں میں ڈھل کر جتنی خوبصورت نظر آتی ہے، اتنا روپ کسی اور زیور سے نہیں چڑھتا۔ اب تو اعتبار کر لو میرا، اتنے سال ہو گئے ہیں، کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ میر عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، اعتبار کرتی ہوں تو بے اعتباری کے بادل شک بن کر دل کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فکر معاش میں اس سے بچھڑ گیا اور آج سالوں بعد لوٹا تھا۔ لوٹتے ہی اس نے بڑی ہمت کر کے اسے ملنے کا میسج کیا تھا کہ شام 5 بجے میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ اب وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ ماضی کو کریدتا 2 گھنٹوں سے سمندر کے کنارے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آئے گی یا نہیں، بس ایک امید تھی جس کے سہارے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے تو سالوں اس کے کسی میسج کا جواب بھی نہ دیا، بس اس نے آخری لائن ضرور چھوڑی تھی کہ میں وہیں تمہارا منتظر رہوں گا جہاں ہم آخری بار ملے تھے۔ وہ خود تو 3 بجے ہی آ گیا تھا، کیونکہ آج اس کا وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پینٹ کے پائچے اوپر کیے، دونوں گھٹنوں کے ارد گرد ہاتھ باندھے ریت پر بیٹھا تھا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک لہر آتی، اس کے پیروں پر چڑھتی، اس کی پنڈلیوں کو تر کرتی اور واپس لوٹ جاتی۔ 5 بج گئے، بس اب وہ آتی ہو شاید۔ کیا وہ آئے گی؟ کیا اسے بھی میرا انتظار ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ نہ آئے۔ نہیں، آئے گی، ضرور آئے گی۔ اسے تو مجھ سے رشتہ توڑے ایک عرصہ گزر گیا، تو پھر؟ اس کا دل ان اوہام میں گھرا خود سے سوالات کر رہا تھا۔ تبھی اس نے گھڑی دیکھی، 5 تو بج گئے، تو پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ نہیں، کیا نہیں آئے گی؟ اس نے اندیشوں میں گھرے دل سے سوال کیا۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی، سورج سونا بکھیر چکا تھا، سمندر میں شام اترنے لگی تھی۔ اس کی نظر دھیرے دھیرے آسمان سے ہوتے ہوئے سمندر کے پانی پر ٹھہر گئی۔ 5:30۔ وہ تو وقت کی بڑی پابندی، تو پھر آج؟ اس نے موبائل نکالا، شاید کہ اس کی کوئی خبر ہو، لیکن اس نے پھر نظریں گھمائیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی دور بیٹھا نظر آیا جو اس کے آنے سے پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اسے شاید کسی کا انتظار تھا۔ فاصلہ اتنا تھا کہ وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا۔ بس 10 منٹ اور، دل نے کہا۔ کیا اسے فون کروں یا میسج؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ اپنے اندر کوئی ہمت پیدا نہ کر پایا۔ چند لمحے مزید انتظار کے بعد اس نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور چلنے کا ارادہ کیا تو دل نے ایک اور امید دلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، 10 منٹ اور۔ وہ سامنے ٹیلے پر جا بیٹھا۔ 5:45۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی۔ اب نہیں آئے گی، چل میر عالم چل۔ اس نے پینٹ کے پائچے سیدھے کیے، آستینیں سیدھی کیں اور مایوسی سے کھڑا ہوا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے کوئی اپنی جانب آتا نظر آیا۔ فاصلہ کم ہوتے ہوتے اسے احساس ہوا کہ یہ تو وہی ہے جو 2 گھنٹے سے سامنے دور بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ تو کیا یہ سارہ ملک ہے؟ اس نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے پیر اٹھاتی اسی کی طرف چلی آ رہی تھی، اور چند لمحے بعد وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مد مقابل بڑے اعتماد سے کھڑی تھی۔
اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ! اتنے عرصے میں وہ اسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ گزرا ہوا وقت درمیان میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے شانوں تک کٹے بال اڑے جا رہے تھے جنہیں وہ سمیٹنے کی کوشش میں تھی، اور جب وہ بے قابو ہو جاتے تو اپنے دوپٹے سے بالوں کو گاٹھ باندھ کر دوپٹے کے دونوں پلو اپنے کاندھوں پر ڈال لیتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا اور اسے اس تمام پرانے منظر یاد آ گئے۔ سارہ! اس نے لگا اسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس کا سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اتنی اجنبیت لیا لہجہ! نہ سلام نہ خیر خیریت! سارہ! میں نے ہونٹوں سے اس کا نام لیا جس کی تمنا اسے برسوں سے تھی۔ سارہ! کیسی ہو؟ کیا بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہو، اب کیا کہنے آئے ہو؟ بیٹھو پلیز، صرف چند منٹ۔ اس طرح کیسے کوئی بات؟ اس کا جملہ اس کے چہرے کے سپاٹ پن میں ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹیلے کے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ سارہ! تم 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھی تھی جبکہ میں 3 گھنٹے سے تمہارا یہاں منتظر بیٹھا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سارہ! میں لوٹ آیا ہوں ہمیشہ کے لیے، تمہارے لیے۔ اب ہم ساتھ۔ اس نے میر عالم کے اس جملے پر کوئی تاثر نہ دیا اور منہ دوسری طرف کیے سنتی رہی۔ سارہ پلیز ادھر دیکھو، میں لوٹ آیا ہوں۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت انتظار کرایا، لیکن اب کیا اب؟ اس نے منہ گھما کر دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کیا میر عالم؟ سالوں گزر گئے میر عالم، سالوں! تمہارے جھوٹی تسلیوں اور میسج کے سہارے 5 سال گزار چکی تھی، اور کتنا انتظار کرتی؟ 5 سال تم جھوٹ بولتے رہے میر عالم کے بس 1 برس اور، لیکن پھر ختم کر دیا میں نے تمہارا انتظار، اور خود کو یوں مصروف کر لیا کہ تمہارا خیال نہ جانے کہاں دب گیا۔ شاید ان تمام آرزوؤں کے مقبرے تلے جہاں میں خواہشات اور زندگی کی تمام خوشیاں دفن کر چکی تھی، تنہا ہو گئی تھی میں، بالکل تنہا۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، اور یہ دل کسی اور کے ساتھ بے معنی پر آمادہ بھی نہ ہوا۔ اس ادھوری زندگی سے بہتر مجھے یہ تنہا زندگی لگی، اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں اماں ابا زندہ ہوتے تو شاید میں بھی کہیں ادھوری زندگی جی رہی ہوتی۔ میں نے 5 سال پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ اب مجھے تمہارا انتظار نہیں رہا، تو پھر اب کیوں یوں بھی میر عالم؟ کچلی ہوئی آرزوئیں اور جذبے سرد پڑنے لگے تھے۔ تمہارے پاس بہانے نہیں رہے تھے اور شاید میرے پاس سما آتے، اور یوں یہ طویل عرصہ گزر گیا۔ سارہ پلیز سنو، میں تمہارے لیے لوٹا ہوں صرف۔ نہیں میر عالم، میرے لیے لوٹتے تو اس وقت لوٹتے جب میں تنہا ہوئی تھی۔ اب تم لوٹے ہو اپنے فیصلے سے، اپنی مرضی سے، یا شاید کسی اور مجبوری سے۔ اب چاہتے ہو کہ میں بھی لوٹا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب یہ ممکن ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ میں کہیں زندہ ہو؟ میں تمہاری باتوں پر خوش ہو جانے والی پہلے والی سارہ ہوں؟ کیا لگتا ہے تمہیں؟ بتاؤ، کتنا وقت گزر گیا تمہیں میری زندگی سے گئے ہوئے؟ سارہ پلیز! میں مانتا ہوں بہت عرصہ گزر گیا، لیکن اب 10 سال 4 ماہ ہو گئے۔ کیا کہہ کر گئے تھے؟ 1 سال کہ بس ذرا معاشی حالات بہتر ہو جائیں تو لوٹ آؤں گا، یہی کہا تھا نا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اور پھر 5 سال، اس سے زیادہ اور کتنا؟ تمہیں دولت کمانے کی ہوس ہو گئی تھی اور میری آنکھیں تمہارا انتظار کرتے کرتے سفید ہوئی جا رہی تھیں۔ میری ڈولی اٹھنے کے انتظار میں گھر سے 2 جنازے اٹھ گئے۔ نہیں میر عالم، اب تم کہیں نہیں ہو۔ ایسا نہ کہو سارہ، میں شرمندہ ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ میں اب بھی کہیں زندہ ہو؟ دیکھو میری طرف۔ میرے لمبے سنہرے بال، تمہاری پسند کے رنگ، جولری، میری آنکھوں کا کاجل، وہ گہرا کاجل تمہیں کتنا پسند تھا۔ بقول تمہاری آنکھیں اس کاجل کے لگنے سے بولنے لگتی ہیں۔ کہیں نظر آیا تمہیں وہ کاجل؟ میں نے سالوں کاجل لگایا یہ سوچ کر کہ شاید ان کی کشش تمہیں لوٹا لائے، تو کبھی ان سنہری زلفوں کو کھلا چھوڑا کہ شاید، لیکن میر عالم صاحب تم نہیں لوٹے، اور انتظار کی سولی پر لٹکے 5 سال کے بعد میں نے تمہارا انتظار ہی ختم کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتار دی، اور وہ لمبے بال خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیے۔ وہ پسندیدہ لباس، وہ چوڑی، وہ جھمکے، وہ کنگن، وہ کاجل، سب گھر کے ایک اندھیرے کونے میں دفن کر دیا، اور خود کو تمہاری بیوہ سمجھ لیا۔ میر عالم، اب تم میرے اندر باہر کہیں زندہ نہیں ہو، اور مردے کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ میں تو آج تمہارے چہرے پر وہ ملال دیکھنے آئی ہوں جس کو میں اپنے چہرے پر بہت عرصہ پہلے دیکھ چکی ہوں۔ وہ شکستہ محبت، وہ دھواں، وہ ریزہ ریزہ
خواب دیکھنے آئی ہوں میر عالم۔ وہ دھواں، میرا لوٹنا اب ممکن نہیں۔ ہاں میر عالم، ایک بار یہ ضرور سوچنا کہ جس دولت کمانے کی خاطر تم مجھے چھوڑ گئے تھے اس نے تمہیں کیا دیا سوائے اس چاندی بھرے سر کے۔ وہ اٹھی اور چلنے کو تیار ہوئی۔ تم نے کیا سوچا تھا سارا ملک اتنی کمزور نکلے گی کہ جب تم چاہو گے پکارو گے وہ لوٹ آئے گی؟ کوئی کب تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے میر عالم؟ 7 سال کا ساتھ اور سالوں کا بنواس، مجھے اب یہ بنواس راس آ گیا ہے۔ لوٹ جاؤ، اب کبھی پلٹ کر نہ دیکھنا۔ وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ اب بالوں کو سنوارنے کے بدلے آنکھوں کو خشک کر رہے تھے اور اس کے ریت پر چھپتے پیروں کے نشان ان نشانوں کو دیکھتا رہ گیا جنہیں ساحل پر آتی ہوئی موجیں اپنے اندر جذب کرتی چلی جا رہی تھیں۔